مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، پچھلے جمعے میں یہ گزارشات کی تھی کہ انسان کی عقل مندی، انسان کی ہوش مندی، اور بلکہ یوں کہیں کہ انسانیت کا انسانیت تک پہنچنا اس امر پر موصوف ہے، اس بات پر انحصار رکھتا ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی تعلق دار ہیں ان کی حیثیت کو پہچانتے. یہ بات انسان کی شناخت کی ہے کہ انسان کیسے پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ دوسرا کون ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ میرا حکمران ہے، یہ میرے ماتحت کام کرنے والا ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو اس جمگھٹے میں کہ انسان ہی انسان بستے ہیں دنیا میں، ایک جمع غفیر ہے، اس میں ایک ایک کی شناخت ہی انسان کو اصل انسان بناتی ہے. اور اگر وہ یہ شناخت نہ کرے اور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے لگ جائے تو یقین کر لیجئے یہ کرۂ ارضی جو ہے یہ جنگل بن جائے، یہ صحرا ہو جائے، یہ انسانوں کی بستی نہ ہو، بھیڑیوں کی بستی بن جائے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان معزز اور محترم صرف اس لیے ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے، اور یہی پہچان جب آگے بڑھتی ہے تو وہ اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے. یہی ہے حقیقت. یہ ہے جسے اپنا شعور حاصل نہیں ہے اسے رب کا شعور بھی حاصل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ صوفیاء کی بنیاد ہے، تصوف کی بنیاد ہے کہ عرفان نفس سے جب آدمی گزرتا ہے تو عرفان رب تک پہنچتا ہے. اور جو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، وہ ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ جانور بن کے رہ رہا ہے، تو اسے کیا خبر کہ جانور اور انسان کا فرق کیا ہوتا ہے. وہ کیسے فرق کرے گا کہ اسے اس کا تمیز ہی نہیں پیدا ہوئی. یہ تمیز، یہ شناخت، یہ پہچان انسانیت کی بنیاد ہے، اور یہی ایمان کی بنیاد بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، تشریف لائے تھے، ایک پہچاننے والے نے تو دیکھتے کہہ دیا کہ آپ نبی ہیں. یہ بھی ہوا. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے کہ کوئی معجزہ نہیں مانگا، معجزہ طلب ہی نہیں کیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کب نبی بنے، کس نے نبی بنایا،
نبی کی صفات کیا ہیں، آپ کس طرح نبی ہیں، کون سا حکم آیا ہے کہ نبی ہو گئے ہیں۔ صرف پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے۔ تو فرمایا میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ تھا ایمان، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن جو شناخت نہیں رکھتا وہ معجزے بھی دیکھتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا، شناخت نہیں ہوتی۔ ہاتھ میں کنکریاں لے کے ابو جہل آ گیا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ نبی ہے تو اسے چھپی ہوئی چیزوں کی خبر ہونی چاہیے۔ یہاں میں بٹیر کے بات کہہ دوں، کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو نبی ہو وہ خفیہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے تو امتحان دینے آیا۔ اور جو مومن ہو کر کہے کہ نہیں جانتا ہے، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کیجیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جانے گا تو یہ نبی ہے، اسے نبوت کی یہ شناخت حاصل تھی کہ نبی یہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، بتا دیجئے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کنکر ہیں، یہ روڑے ہیں، تم کٹھے کر کے لے آئے۔ آپ نے اس کے سوال پر خود سوال کر دیا۔ فرمایا ابو الحکم میں کہوں کہ یہ کیا چیز ہے تب ایمان لاؤ گے، یا یہ چیز کہے کہ میں کون؟ یہ جو تم چھپا کے لایا ہے یہ خود پکارے کہ میں کون ہوں، کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ نہیں پہچانے وہ پہچانے۔ تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا، پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں۔ نبی کی شناخت انسان کو ہی نہیں ہوتی، دنیا کے ہر ذرے کو ہوتی ہے، ذرے ذرے کو ہوتی ہے پہچان، کیونکہ وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے اور یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے سب مان لیتے ہیں۔ تو مان لیے۔ اب اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر وہ پتھر دل پھر بھی مسلمان نہیں۔ سوچئے کنکریوں سے بھی کیا گزرا تھا، کنکریوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، رب نے انہیں کنکری بنایا تھا۔ وہ جس حال میں تھی اسی حال میں رب کا شکر ادا کر رہی تھیں اور رب کے بھیجے ہوئے رسول کو مان رہی تھیں، لیکن جسے ماننے کے لیے کہا وہ نہیں مانا۔ معلوم ہوا نبی کو پہچانا نہیں گیا، پہچان نہیں سکا۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جب تک نہ، صحابی کہتے ہیں ہم جنگل میں جا رہے تھے، رات ہو گئی تو جنگل بہت بڑا تھا، قافلہ تھا ہمارے، کچھ 20-25 آدمی تھے، ہم نے وہیں ڈیرے لگا لیے جنگل میں کہ صبح ہوگی آگے چلیں گے، راستہ ہی نہیں جانا۔ کہتے ابھی وہاں بیٹھے ہی تھے کہ جنگل سے شیر نکل آیا۔ اب خوف تو ہے نا کہ شیر ہے، وہ جان انسان کو پر حملہ آور ہونے کی طاقت رکھتا ہے، آتا ہے۔ صحابہ میں کچھ تردد پیدا ہوا کہ یہ جگہ اچھی نہیں تھی، یہاں تو درندہ آ گیا ہے، کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ایک ان کے بڑے تھے، کہنے لگے گھبراؤ نہیں، ہم جس امت کی امت ہیں اس نبی کو سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں۔ اتنا ہی جملہ حدیث میں آتا ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے شیر دوڑا آ رہا اور کہنے لگے کہ آ جاؤ، ہمیں آنے سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سوچ سے آؤ کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، صحابہ کو پہچان لو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہیں سے واپس مڑ گئے۔ معلوم ہوا جب پہچان پیدا ہو جائے تو رگ رگ میں اترتی ہے، پھر آتی ہے، اور انہیں بھی یقین تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں کہ اچانک ہو گیا، اللہ نے کیا ایسا ہو گیا، انہیں یقین کا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔
کیوں کہ انہیں خبر تھی کہ ہم نے جس رسول کو مانا ہے وہ رسول عام لوگوں کا بھی نہیں ہے، وہ تو کائنات کا رسول ہے۔ یہ تسلیم نہ کریں۔ ایک آدمی رسول اللہ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا کامیاب سمجھتا ہے، آپ کے علم کی تصدیق کرتا ہے، آپ کے کارناموں کو مانتا ہے۔ کتنے انگریز ہیں جو مانتے، تصدیق ہی تصدیق کیے جا رہے، کتنے ہندو ہیں جو مانتے، کتنا غیر مسلم ہے جو مانتا ہے۔ وہ سری نگر میں بیٹھا ہوا ہندو پروفیسر پکار کے کہہ رہا تھا کہ ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، کہ آدمی کا جو نہ تھے خود راہ بر، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے۔ اللہ اللہ، دیکھیے کہ اس محبت رسول نے جو راہبر نہیں تھے، راہ پر نہیں تھے، وہ راہبر بن گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جگن ناتھ آزاد کہہ رہا ہے، ہندو شاعر ہے۔ تسلیم ہے اسے کہ یہ ہوگا، یہ تصور وہ جانتا ہے، لیکن کیا وہ مسلمان ہے؟ سب کچھ پہچانتا ہے۔ میرے دوستو، پہچاننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانو جس کے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تسلیم کرو۔ سچے تو کافر بھی سمجھتے تھے رسول اللہ سچے ہیں، سارے ہی کہتے تھے سچے ہیں، امین بھی سارے ہی مانتے تھے، پکارتے تھے۔ حجر اسود کی تنصیب پر کہا تھا نا، جو صبح آ جائے گا اسے ہم حاکم مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہو جائے گا۔ تلواریں نکلی ہوئی تھی، قبیلے لڑنے پر تیار تھے، کعبے میں لڑائی ہو رہی تھی، تلواریں نکلی ہوئی تھی۔ ایک نے کہا کہ یہ دروازہ بنو شیبہ کا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا دروازہ ہے کعبے کا، جو صبح اس سے آ جائے اس سے فیصلہ کرا۔ سارے بیٹھ گئے، بتائے کسی کو نہیں، پورا مکہ انتظار میں، اور وہ اندر بیٹھے ہیں۔ ایک فیصلہ کر لیا کہ اس دروازے جو نکلے گا، آج بھی جائیے صفا مروہ کے درمیان میں دروازہ آتا، لکھا ہوا ہے باب بنو شیبہ، اس پر بیٹھ گئے کہ کون آتا ہے؟ قدرت کا فیصلہ تھا، وہی آئے گا جو فیصلہ کرانے آیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہو گئے۔ کافروں نے دیکھا، سارے بیٹھے انتظار میں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، لڑنے کو تیار ہیں، پورے مکے کے قبائل جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک نظر پڑی تو کہنے لگے ھذا الامین قدر دین ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہو گئے، یہی فیصلہ کرے گا، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ پورا مکہ پکار اٹھا، راضی بھی تھے، امین بھی کہا، رضا کا اظہار بھی کیا، فیصلہ بھی کرایا اور حجر اسود نصب بھی کروایا۔ سب سے بڑا فیصلہ ان کے ہاتھوں سے کروایا، اور ان کے ہاتھوں کا لگا ہوا حجر اسود تھا جو سامنے آیا، لیکن ایمان نہیں آیا۔ معلوم ہوا صادق مانو، امین مانو، انہیں رہبر مانو، انہیں دنیا کا ہادی مانو، سب کچھ مانو، یہ تمہاری ماننے کی صلاحیت ہے، لیکن ایمان تب پیدا ہوتا ہے جب انہیں رسول مانو کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ جب تک تسلیم نہ ہو تو معلوم ہوتا شناخت بھی اپنی حدود رکھتی ہے، یہ حدود رکھتی ہے کہ یہ ہے۔ اتنے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبلیغ کرتے ہی چلے گئے، کرتے ہی چلے گئے، اور وہ ایمان نہیں لائے، قتل کرنے پہ آ گئے، صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبوی میں آ کر مانگے کہ میں تبلیغ کرنے والے دے دیجئے، صحابہ ساتھ بھیجے، راستے میں قتل کر دیا، سارے صحابہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے سارے کے سارے۔
یہ کیفیت تھی۔ لیکن میرے دوستو، جس نے آ کر رسول مانا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو اسے کہا یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ یہی ایک اعتماد پوچھا جا رہا تھا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور اگر جب تک مجھے نہیں مانو گے تم ایماندار نہیں ہو۔ اور میں ایک ایمانداری کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے کہ مجھ پر ایمان لانے والا کون ہے، وہ خود بھی جانتے۔ دیکھ لیجئے، طائف کے میدان میں کھڑے ہو کے اس کا مظاہرہ کر دیا۔ حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں، پتھر مارے ہیں انہوں نے، لہو لہان کیا ہے، یہ جسم طاہر و مطہر جسم کو اللہ کے رسول پر پتھر پھینکے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ تاکہ حدیث میں آتا ہے کہ پاؤں میں جو جوتی پہنی ہوئی تھی اتنا خون اس میں جم گیا تھا کہ پاؤں نہیں نکل رہا، اتنا خون بہا، وہ خون جو پوری کائنات سے مقدس ترین خون تھا، وہ وجود جو ساری انسانیت کا سردار وجود تھا، لوگ پتھر پھینک رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، اور حقیقت تھک کے جب بیٹھنے لگتے ہیں تو منچلے آ کر اٹھا دیتے ہیں، بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک درخت نظر آ گیا، اس کے سائے میں بیٹھنا چاہا کہ کچھ عرصہ بیٹھ کے آرام کر لوں، لہو لہان تھے، بیٹھنا چاہا تو لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیے۔ حضرت زید ساتھ تھے، غلام تھے، فرما بردار تھے، ارے ماں باپ چھوڑ کے آئے تھے، جنہیں شناخت ہوتی ہے وہ باپ پر بھی نہیں قربان ہو جاتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چھوٹی عمر میں کہیں اغوا ہو گئے تھے تو عرب اغوا ہو گئے تھے تو اور کسی نے غلام بنا دیا، خدمت گھر کے ملازم بن کے رہے، غلام بن کے رہے، بکتے رہے، منڈیوں میں جا کے بکتے مکہ مکرمہ آ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، قسمت اچھی ہوئی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی تو آپ کے تحفہ پیش کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ میرا غلام ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ بہت خدمت کی، اور حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایمان لانے والوں غلاموں میں سے سب سے پہلے غلام حضرت زید تھے جو ایمان لائے، اولین مومنین میں سے ہے۔ 4 کا نام لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ 4 ہیں جو اسلام کے بانی بنے، ان میں سے غلام ہیں۔ ماں باپ روتے ہوں گے نا، بچہ اغوا ہو گیا ہے، غائب ہو جائے تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، باپ کی، روتے روتے سالوں گزر گئے۔ کسی نے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ہم مکے گئے تھے تجارت کے لیے، تو مجھے شک ہے جو وہاں لڑکا دیکھا ہے وہ تمہارا ہے۔ باپ کو اطلاع مل گئی، خاندان کو ساتھ لیا، مکے آ گئے۔ جب حضرت زید کو دیکھا تو پہچان لیا کہ ہمارا بیٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اغوا ہو گیا تھا، اس کے ماں باپ بھی روتے ہیں، ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، بھائی بھی پریشان ہیں، آپ کرم کیجئے، آپ کرم کرنے والے ہیں، رحیم و کریم ہے، یہ ہمیں دے دیجئے، یہ بچہ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں جتنی قیمت آپ نے دی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا میں پیسے نہیں دیتا، انہوں نے کہا جی دے دیا۔ فرمایا مجھے اعتراض ہی نہیں ہے کہ زید کو دے، میں غلام نہیں رکھنا چاہتا، یہ تو آ گیا تھا میرے پاس، تم لے جانا چاہو تو اسے لے جاؤ، پوچھ لو اس سے یہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ خاندان والے حضرت زید کے پاس گئے
کہ بیٹا ہمارے بیٹے ہو، ماں روتی ہے، بہن چیختی ہے، آ جاؤ۔ کہنے کہ سب کچھ پسند ہے لیکن جب سے یہ دربار دیکھا ہے اب جانے کو جی نہیں چاہتا۔ سب کچھ قربان کر دیا، ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے رہے، گھر والے ملتے بھی رہے، آتے بھی رہے، بعد میں تعلق بھی کہا میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں ملو کرو، لیکن یہ دربار چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی کہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کی۔ قریش کی ایک بہت بڑی عورت حضرت زینب سے شادی کی۔ میرے دوستو ٹھیک ہے وہ شادی چل نہ سکی، قرآن مجید نے ذکر کیا اس کا۔ قرآن مجید نے اگر کسی صحابی کا نام لے کے ذکر کیا ہے تو حضرت زید، وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَارًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زید نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، اپنی خواہشات کی تکمیل کر لی، زَوَّجْنَاكَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس بچی کا آپ سے نکاح کر دیا۔ حضرت زینب فخر سے کہا کرتی کہ لوگوں کے نکاح ان کے باپوں نے کرائے ہوں گے، رشتہ داروں نے کرائے ہوں گے، کسی بھائی نے کرایا ہوگا نکاح، میرا نکاح تو میرے اللہ نے کروایا۔ قرآن کی آیت ہے، علماء جانتے ہیں زوجنا، ہم نے اس کی شادی کی، کا آپ کے ساتھ، ہاں اس کی، ضمیریں پوری موجود کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ سے شادی کر دینا۔ تو میرے دوستو جو پہچان لیتے ہیں پھر وہ جاتے نہیں ہیں، پھر وہ دربار کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک انسان کسی کو آزما کے پہچانتا ہے وہ بھی عقل مند ہے، ایک انسان جلد پہچان جاتا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، اور ایک انسان وہ جو پہلی نظر میں پہچان جاتا ہے اس کی نظر ہی بالغ ہوتی، اس کی نظر ہی قسمت والی ہوتی جو پہچان جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ کبھی نہ بھولیے نبی کی نظر وہ ہوتی ہے کہ جو ان کو بھی پہچان لیتا ہے جو موجود بھی نہیں ہو، ان کو بھی پہچانتا ہے۔ حضرت زید نے کہا حالت میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے بڑے دکھ دیے ہیں، پتھر مارے ہیں، لہو لہان کیا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہاتھ اٹھائیے اللہ کی طرف، ان پر پتھر گریں، ان پر بارش ہو جائے عذاب کی۔ یہ کہا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ بھی آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں بھی دیکھ کے دکھ ہوا ہے جو اس پہاڑ والوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں اور ساری قوم کو مار دوں، ساری قوم پس کے رہ جائے، صرف اجازت دے دیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں عذاب مانگنے نہیں آیا۔ حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجیے، ہاتھ اٹھا دیجیے سب کچھ ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت زید نے اصرار کیا تو جواب میں ایک جملہ کہا کہ اے زید میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا کیونکہ میں ان کی نسلوں میں مسلمان دیکھا۔ یہ ہے شناخت، یہ ہے پہچان کہ ابھی جو پیدا بھی نہیں ہوئے یہ کافر ہے تو کیا ہوا، اگلی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی، اور کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہوگا اسی دن کہ یہ جتنے کافر کھڑے ہیں ان کی اگلی اولاد مسلمان ہوگی۔ کرم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پتھر مارنے والوں پر کرم ہو گیا، نسلیں مسلمان ہو گئی، اسلام میں آ گئی۔ یہ ہے جو پہچان ہوتی ہے نبی کہ نہیں بد دعا نہیں کرتا۔ یہی کہا الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔
اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ فرمایا اے اللہ میری قوم پہ، اس قوم پہ جو پتھر مار رہی ہے اس پر رحم کر دے، کیونکہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو میری پہچان نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے مار رہے ہیں، تو انہیں میری پہچان عطا فرما دی۔ میں نہیں جانتے مجھے، اس لیے۔ اور میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سورہ نوح کی، حضرت نوح علیہ السلام قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ قوم مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوتے، بدن و سوال، بتوں کو پوجنا ہے، بت بنائے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ رہے۔ انسان بھی کتنا غافل ہے، ہاتھ سے پتھر بناتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کر دیتا۔ سجدہ اس کو کر رہا ہے جو خود بناتا ہے۔ یہ جو جتنی مورتیاں یہ خود ہی بنتی ہیں، کوئی بنی بنائی تو اوپر سے نہیں اترتی، یہ انسان بناتا ہے، خود اس کے ناک پلک سنوارتا ہے اور خود ہی سجدے کرنے لگ جاتا ہے۔ نادانی کی انتہا یہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس نے بنایا تھا، یہ تو میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے، یہ میرا مالک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مالک تو میں ہوں کہ میں اسے بنا ہوں۔ لیکن بدقسمتی ہے انسان کی کہ کوہتا بین ہے انسان، نظریں کمزور ہیں انسان کی، مان لیتا۔ تو پوچھ رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہ پوچھو، یہ برے ہیں، یہ بت ہیں، یہ اللہ کے سامنے تم بغاوت کر رہے ہو۔ بہت کچھ کہا، پورا رکوع ہے کہ بہت نصیحتیں کی، لیکن قوم نہیں مانی۔ تو آخر پہ ایک فیصلہ کر لیا، یہ نبوت کا فیصلہ تھا، یہ رسالت کا فیصلہ تھا۔ فرمایا وقال نوح، قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اس سرزمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ، سب تباہ کر دے، سب تباہ کر دے، ایک بھی نہ رہنے دے۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ سب تباہ کر دے، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جو نہیں مانتے وہ تباہ کر دے، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جن کے ہاں ایمان نہیں ہے وہ تباہ کر دے، لیکن کہا لا علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑ۔ اور آگے ایک دلیل بھی دی، انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے کوئی گھر چھوڑ دیا، چار مار دیے ایک چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے ہی رہے، ان کے اندر برائی اور بت پرستی اتنی آ گئی ہے کہ اگر انہیں تو نے چھوڑ دیا تو لوگوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جو نسل پیدا کریں گے وہ بھی کافر و فاجر ہی ہوگی، آنے والی نسل بھی کافر و فاجر ہوگی۔ سوچ لیجئے نبی کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ انہیں مار دے جن کی نسل ایمان والی نہیں ہے، فرمایا ان میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے، نہ یہ ایمان والے ہیں نہ ان کی نسل ایمان والی ہوگی۔ معلوم ہوا نبی کی شناخت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھتا ہے، وہ نسلوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ نسل کا تھا، یہ فیصلہ آنے والی نسل۔ لوگ کہہ سکتے تھے کبھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں میں کب کہتا ہوں پیدا ہوئے ہیں، ولا یلدوا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پیدا ہوگا، میں تو پیدا ہونے والوں کی بات کر رہا ہوں جو ہوا نہیں ہے۔ ارے پیدا ہونے والوں پر تو لوگ بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے، یہ برے ہیں، یہ اچھے ہیں، کردار دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں تو ان کی فطرت دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں کہ ان کے اندر توفیق الہی ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو نہ چھوڑ، سب کو تباہ کر دے۔ میرے دوستو یہی فرق ہے نبی اور عام امتی میں۔
یہ بنیادی فرق ہے۔ نبی کی نظر ظاہر بھی نہیں ہوتی، ظاہر کو نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے تو آنے والی نسلوں کو دیکھتی ہے۔ اور یہ بھی یقین رکھ لو، اگر ان کافروں کی نسل میں 10ویں پشت میں بھی کوئی ایمان لانے والا ہوتا تو وہ نسل تباہ نہ ہوتی، وہ نسل تباہ نہ ہوتی اگر اندھا نسلوں میں بھی کسی نے مسلمان ہونا ہوتا، کیونکہ ایمان پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ ایمان کا ذرہ بھی ہو تو عذاب نہیں آتا ہے، اگر آ بھی جائے قوم پر تو ان کو رب بچا لیا کرتا، رب بچا لیا کرتا۔ میں نے بتایا تھا نا، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا، بہت بڑا عذاب تھا، آندھی چلی تھی، قرآن کہتا آندھی چلی، تیز آندھی، گھر اکھڑ گئے، درخت اکھڑ گئے، پتھر پہاڑ اکھڑ گئے، پتھر ریزہ ریزہ ہو کے پھیل گئے، پوری دنیا تہو بالا کر دی گئی۔ میرے دوستو عذاب آیا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ عذاب مانگ رہے ہیں، اگر عذاب آیا، آندھی آئی تو گھر چھوڑ کے تو نہیں آتی، وہ تو سامنے آتی، تو ہم کیا کریں؟ یعنی ابھی آندھی آ جائے، سیلاب آ جائے تو یہ تو نہیں دیکھتا اس گھر میں داخل ہونا ہے، اس میں نہیں ہونا۔ پانی آئے گا تو ہر گھر میں جو بھی سامنے آئے گا داخل ہو جائے گا، آندھی آئے گی تو ہر گھر میں داخل ہو جائے گی۔ قوم دیکھنے لگی کہ یہ طوفان آنے لگا ہے تو طوفان سے بچے گا کون، ہم کیسے بچیں گے؟ فرمایا نہیں، تم پہچانتے نہیں ہو، جو عذاب مانگتے ہیں وہ عذاب سے بچاؤ کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ تو کیا کیا تھا؟ سارے مومنوں کو اکٹھا کر لیا، ادھر آ جاؤ، سارے اکٹھے کر لیے، اپنی سوٹی لے کر یوں چاروں طرف ایک لائن کھینچ دی، دائرہ بنا دیا، فرمایا جو اس دائرے کے اندر آ جائے گا عذاب سے بچ جائے گا۔ چنگاڑتی ہوئی آندھی آ رہی ہے، پتھر اڑاتی ہوئی آندھی آ رہی ہے، لیکن اس لائن پہ آ کے ٹھہر جاتی۔ معلوم ہوتا ہے عذاب خواہ کتنی طرف کا آئے، نبی کے لگے ہوئے نشان کو پہچان کے آتا، پہچانتا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں گزرنا۔ ہود گرد مومنہ خط کشی، رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود نے مومنوں کو گرد خط کھینچ دی، کوئی دیوار نہیں بنائی، کوئی بند نہیں باندھا، ایک لائن کھینچ دی۔ میں یہ لائن میری ہے، ہوا آتے ہوئے پہچانیں گی کہ یہ ہود علیہ السلام کی۔ کس قدر بدبخت تھا وہ، جو یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ آندھی اڑتی ہوئی آتی ہے، پہاڑوں کو اڑا رہی ہے، گھروں کی چھتیں اڑا رہی ہے، لیکن وہاں آ کے نرم ہو جاتی ہے۔ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے جس کی لاٹھی کھینچی ہوئی ہے، یہ لائن کس کی ہے؟ یہی پہچان پیدا ہو جائے تو آدمی ایمان میں آ جائے، یہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، مولانا روم نے اس کا ذکر کیا، ایک مائی تھی جو ایمان لے آئی، بوڑھی سی عورت تھی بیچاری، تو ایک جھونپڑی بنا کے، مکان بھی نہیں تھا، جھونپڑی میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی رہتی بیٹھی تھی۔ ہود علیہ السلام نے جب کہا کہ عذاب آ جائے گا قوم پر، تو اس مائی نے کہا کہ اے ہود، میں تو اب کو ماننے والی ہوں، جب عذاب آ جائے تو مجھے بچا لینا، مجھے بچا لینا، میں تو صحرا میں پڑی ہوئی ہوں، ایک جھونپڑی میں ہوں۔ ارے جب مکان اکھڑ جائیں گے تو جھونپڑی کہاں رہے، بچا لینا۔ حضرت علیہ السلام نے کہا تمہیں لے جاؤں گا اندر، تمہیں حفاظت گاہ میں لے جاؤں گا۔ قدرت کہتی ہے آندھی آئی تو ہود علیہ السلام بھول گئے، یاد نہ رہا کہ مائی سے وعدہ کیا ہوگا، عذاب گزر گیا، بستیاں اجڑ گئی، مکان اجڑ گئے، چھتیں اڑ گئی، قوم تباہ ہو گئی۔ جب سب کچھ ہو گیا تو یاد آیا کہ وہ مائی نے کہا تھا، بڑا دکھ ہوا کہ وہ مائی بھی گئی، بڑا دکھ ہوا، پریشان ہو کے کہنے کہ دیکھو تو صحیح، آئے تو مائی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی،
حود علیہ السلام آگے بڑھے تو کہنے لگی حود اے میرے نبی تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا کیوں نہیں ہے؟ وہ آیا کیوں نہیں ہے؟ حضرت حود علیہ السلام حیران ہو گئے کہ عذاب تو گزر بھی گیا۔ قدرت کہتی ہے کہ حود علیہ السلام آپ بھول گئے، ہم تو نہیں بھولے، ہم تو نہیں بھولے کہ یہ ہماری ماننے والی تھی، یہ ہمارے سامنے عزت کرنے والی تھی۔ معلوم ہوتا ہے سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو کے رہتا ہے، اللہ کے ہاں نہ نسیان ہے نہ نیند ہے، وہاں نہیں ہے، وہ سب اس کی خبر ہے۔ اسے تو یہ بھی خبر ہے کہ کس گھر میں کون پیدا کرنا، گھر والوں کو خبر ہو رہا، اسے پتا کیا پیدا کرنا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے دن سے اسے خبر ہے کہ پیدا کیا کرنا۔ یہی کہا تھا نا، جو زمین میں خوراک تمہاری ہے، تمہارے لیے خوراک ہے۔ معلوم ہوتا ہے جتنی خوراک زمین میں رکھی ہے اتنی نسل رکھی ہے۔ دنیا بڑھ سکتی نہیں اس خوراک سے، اس نے جو اللہ نے رکھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی لکھی ہوئی خوراک ختم ہو جائے اور نسل اور پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اللہ نے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں، 2 بچوں کو پال سکتے ہیں تو 4 آ گئے، تو پھر آدمی محتاجی ہوتی ہے کہ بچے پالے نہیں جاتے، زیادہ آ گئے، یہ پالے جاتے۔ قدرت کے ہاں نہیں ہے، اس کے ہاں جو پیدا کیا ہے اس کا سارا سامان اس کے ساتھ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب انسان میں روح ڈالتا ہے، ماں کے پیٹ میں روح ڈالتا ہے، تو فرشتہ آ کر اس کی عمر، اس کی روزی، اس کی صحت، اس کے برکات سب کچھ لکھ کے لے جاتا، سب کچھ لکھ دیتا ہے کہ تمہارا یہ ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے تھے ہم زیادہ پریشان نہیں ہوتے کہ جو ہمارا نہیں ہے وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ قدرت نے ہمارے لیے لکھا ہی نہیں تو کیوں مانگتے؟ جو لکھا ہے وہ آئے گا، وہ تو ایسے من حیث لا یحتسب، قرآن کہتا ہے وہاں سے دے گئے تو تمہیں یقین بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے آ سکتا، وہاں سے دے دیں گے جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو نہیں دینا سامنے نظر آتا وہ بھی نہیں دینا۔ یہ فیصلے اس کے ہیں۔ صابر و شاکر وہی ہوتا ہے جو آئے تو اس پر شکر کرے، جو نہ آئے تو اس پر صبر کرے۔ یہی مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ نہ چھوڑ۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہی فرق ہے نوح علیہ السلام میں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ نہ چھوڑ، یہ سارے ہی کافر و فاجر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ اے زید میں بد دعا نہیں کرتا، یہ نہ ایمان لائیں، میں ان کی نسلوں میں ایمان دیکھ رہا ہوں، میں ان کی نسلوں میں ایمان دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی نظر بھی نسلوں پر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی نسلوں پر تھی۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ میں نے تو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے آپ کو کہ اگر آپ امت میں ہیں، دعویٰ ہے کہ میں امت میں ہیں، تو اس یقین کے ساتھ دعویٰ کیجئے کہ رسول اللہ کو خبر ہے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعویٰ رکھیے کہ امتی ہو، اور جس کا امتی ہو اسے خبر ہی نہ ہو تو امتی کیسا؟ اور جو امت کا رسول ہو اور رسول جانتا ہی نہ ہو وہ رسول کیسا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پہچانتے ہیں جو وادیوں میں ہیں، ان کو بھی پہچانتے ہیں جو غاروں میں ہیں، ان کو بھی پہچانتے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں پہچانتے، ہر چیز کو جانتے۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، کافی دن ہوئے، ایک حدیث سنائی تھی آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ قیامت کیسے آئے گی، کیسے ہوگی، منزل مشکل ہے۔ قیامت کے بارے میں صحابہ ہم تو بے فکر ہیں نا قیامت سے،
ہمارے ہاں تو فکر ہی کوئی نہیں پہ آئے گی یا نہیں آئے گی قبر کی بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مردے کو دفن کرنے قبرستان جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، دھاڑے مار کے روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا اتنے رو رہے؟ فرمایا جانے والے کا حساب ہوگا، بخشا جائے گا یا نہ بخشا جائے گا فیصلہ وہاں ہوگا، ایک دن مجھے بھی جانا ہے، یہ حساب میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا، یہ خوف تھا، یہ خوف تھا۔ یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، عذاب آیا اس میں بہت ذکر آئے عذاب کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گیا، آپ کی داڑھی تو بال سفید نہیں تھا۔ میں شیبنی سیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہ الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کا اتنا ذکر آیا ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو جسم تھر تھراتا ہے، مجھے بڑھاپا آ گیا ہے یہ سورت پڑھ کے۔ میرے دوستو ہم کون ہیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کیفیت ہوتی تھی کہ زندگی میں جانتے تھے کہ وہاں جانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حساب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا پل صراط پہ بھی ہوگا، فلاں جگہ پہ بھی ہوگا، ذکر کیا۔ فرمایا میں ہر جگہ جاؤں گا اپنی امت کو دیکھنے کے لیے، میں تلاش کروں گا اپنی امت کا ایک ایک فرد کہ میری امت کا ہے۔ فرمایا میں اسی تلاش میں میزان پہ چلا جاؤں گا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کہ میرا ایک امتی ہے گناہ بہت ہے، گناہ زیادہ ہیں، فرشتے لے کے دوزخ کو چلے گئے، یہی ہوگا۔ فرمایا میں ان سے پوچھوں گا کہ دوزخ کو کیوں لے جا رہے؟ کہنے گے حضور گناہ بہت، نیکیاں بہت تھوڑی کی ہیں اس نے، گناہ بہت کی ہیں۔ میں کہوں گا اسے تولو دوبارہ، دیکھو، کہیں کہ حضور تول کے لائے۔ فرمایا نہیں، چلو میرے سامنے تولو، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے۔ فرمایا میرے سامنے اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، بدیاں زیادہ ہوں گی۔ فرشتے کہیں کہ حضور ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، سچے ہیں، ہمیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، ہم تو اللہ کے فرستادہ پیغامبر ہیں، یہ گناہ تھے اس لیے لے کے جا رہے تھے۔ کہتے جب یہ کہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے دامن سے کچھ نکال کے نیکیوں پہ رکھ لوں گا تو پلڑا نیکیوں کا جھک جائے، فرشتے پریشان ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ کیا تھا، یہ کیا رکھا؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، یہ میرا امتی گناہ گار ہے، ایک رات تھی تنہائی کی، اندھیری رات، تنہائی کی رات، اکیلا بیٹھ کے مجھ پہ درود پڑھ رہا، میں نے وہ درود سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ وقت پہ کام آئے گا، یہ درود ڈالا ہے میں نے، نیکیاں بڑھ گئی ہیں۔ فرشتے حیران ہو جائیں۔ اس پر میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر دہراتا ہوں وہ جملہ، خیال آتا ہے کہ اگر اس نے درود پڑھا ہے تو فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں؟ فرشتے تو کندھوں میں بیٹھے، اگر پڑھا ہے تو فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ درود پڑھیں اور فرشتے نہ لکھیں، یہ تو وہ تو محفوظ لوگ، وہ تو اللہ کے معصوم مخلوق ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس نے پڑھا نہیں تھا،
خیال آتا ہے کہ اس نے پڑھا نہیں تھا، ابھی سوچا ہوگا کہ پڑھوں، ابھی خیال کیا ہوگا کہ پڑھوں، پڑھا نہیں تھا، فرشتوں نے لکھا نہیں کہ اس نے پڑھا نہیں، لیکن خیال آ گیا تھا ضرور کا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دیکھ لیا، دیکھ لیا کہ میرا امتی درود کے خیال میں گم ہو گیا، سنبھال لیا۔ یہی تو کہتے ہیں جو فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتا وہ رسول اللہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھا نا امت پر کتنی نظر ہے، کہاں کہاں امت، دنیا میں پھیلی ہوئی امت، جہاں بھی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان میں ہے، شناخت میں ہے۔ دعا یہی کیا کرو میرے دوستو کہ وہ جب دیکھیں تو امتی نظر آئے، امتی یہ نہ وہ کہیں گے یہ تو میرا امتی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حاسطہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت میں ایک لشکر آئے گا بہت بڑا، حساب کتاب کے لیے بہت بڑا لشکر ہوگا، میں خوش ہوں گا کہ میری امت آ رہی ہے، میں خوش ہو جاؤں گا کہ میری امت لائی جا رہی ہے حساب کے لیے، میں آگے بڑھنے لگوں گا تو جبریل کہے گا یا رسول اللہ نہ آگے جائیے۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا کہ یہ آپ کی امت ہی نہیں ہے، یہ آپ کی امت نہیں ہے، امت کی طرح تو رہی ہے لیکن امت بن کے نہیں رہی ہے۔ میرے دوستو ایسی امت نہ بن جائیں جسے شناخت کروانے میں جبریل حاضر ہو جائے۔ کوشش کیجیے، محنت کیجیے، ایسی امت بن کر رہیں کہ رسول اللہ دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے۔ اور وہ خوش کب ہوں گے؟ جب نیکی کر رہا، نیکی ہو رہی ہوگی، نیکیوں کا پلڑا کھل رہا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ گناہ انہیں خوش نہیں کرتا، گناہ ان کی خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ اس لیے تو میں نے علامہ کا کئی دفعہ شعر پڑھا، علامہ اقبال نے اسی منظر کا ذکر کیا، اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو بے نیاز ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر، میں تو دروازے کا فقیر ہوں، تو بے نیاز ہے، روز معاشر عذرہائے من پذیر، یا اللہ قیامت کے دن میری غلطیوں پر معافی قبول کر لے، میری لغزشیں بڑی ہیں، گناہ بڑے ہیں، میں عذر کروں گا تو مان لینا، یہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، میری غلطیوں کا عذر تسلیم کر لینا۔ دعا مانگ رہا ہے لیکن فوراً خیال آیا کہ اگر نہ مانا تو پھر فوراً خیال آیا کہتا وَالْحِسَابَ رَاتُ بِینِی نَاگُزِیر، اے اللہ اگر تو لازماً ہی حساب لینا چاہتا ہے، ناگزیر سمجھتا ہے، لازم سمجھتا ہے کہ اس کا حساب کرنا، اسے سزا دینی ہے، اس کے گناہ دیکھنے ہیں کیا کیا کیے تھے، تو کہا پھر دیکھ لینا، اگر ناگزیر ہیں تو دیکھ لینا، لیکن ایک درخواست پھر بھی کرتا ہوں، کر حساب رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، میرے رسول کو نہ دکھانا، ان کے سامنے میرے اعمال ننگے نہ کرنا، کیوں کہ مجھے شرم آئے گی، وہ کہیں گے میں تجھے نیکی بتا کے گیا، تو کیا کر کے لے آیا، میں تمہیں احسان کے جذبے دے کے گیا، تمہیں نیکیوں کا سبق پڑھا کے گیا تھا، آج کیا لیا۔ میرے دوستو جن کے اندر درد ہے وہ رسول اقبال نے یہ جملہ بار بار کہا ہے، حساب منز چشمے اون آگی، ایک اور جگہ بھی کہتا ہے کہ میرا حساب ان کی نظر سے پوشیدہ رکھ دینا۔ میرے دوستو بزرگان دین کہا کرتے تھے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تو گناہ ہے جو سب کچھ کی اللہ کی نظر میں ہے، ہم تو اس درخواست کے ساتھ آئے ہیں
کہ اے اللہ میرے رسول سے پردہ داری کر دینا۔ یہ بہت مشکل مقام ہوگا، کس طرح صاحب ان کے سامنے جائیں گے، کس طرح سامنے ہو کے کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے یہ لے کے آئے، یہ کام کرتا ہوا آیا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کیجئے، حرمت کا خیال کیجئے کہ قیامت کے روز ان کی امت کے گناہ کھلیں تو قیامت کے میدان میں کیا ہوگا۔ آئیے کوشش کریں کہ ان کی عظمت کو پہچانیں، ان کے رحم و کرم پہ نظر رکھیں، ان کے حکم کی تعمیل کریں۔ جو کچھ یہی کہتے تھے صحابہ کہ جو آپ کہہ دیں یا رسول اللہ جو فرما دیں۔ کسی نے کیا، شراب حرام ہوئی، آدھے لوگ پیتے تھے، مسجد مدینہ منورہ کے گھروں میں شرابوں کے مٹکے پڑے تھے، تاریخ کہتی، کیونکہ حرام ہی نہیں تھی، پابندی نہیں تھی، نئی سے نئی شرابیں آتی تھی اور پڑے تھے۔ حکم آ گیا، نبی میں کھڑے ہو کے مسجد میں کہا کہ فجتنبوہ ہو، یہ عمل شیطان ہے، بچ جاؤ اس سے۔ ایک جملہ کہا کہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تاریخ اسلام کا قاری جانتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں اس جملے کے فوراً بعد ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ بازار میں سیلاب آ گیا تھا، ساری شراب بازار میں گلیوں میں پھینک دی گئی، پورا مدینہ خالی ہو گیا تھا۔ حکم ماننا یہ ہوتا کہ حکم آئے تو تعمیل آئے۔ ادھر کہا نماز پڑھ لو، ہم تو لڑتے رہتے ہیں کہ یوں نماز پڑھنی ہے، یوں پڑھنی ہے۔ وہ تو ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے، رسول اللہ نے ادھر منہ کر لیا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں کیوں کر لیا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ جدھر آپ پڑھتے ہیں وہی نماز ہے۔ ایمان رکھتے تھے کہ جدھر رخ رسول ہے وہی نماز ہے۔ آ گئے، آئیے رسول اللہ کے احکام کو دیکھیں، ان کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، ان کی حرمت کی پاسداری اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك